بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ حضور کے غلاموں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آج کے 27ویں رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو، یہ اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کے وظیفے کو کر لینا، اللہ پاک کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیں گے۔ آپ کو چاہے اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے، اللہ پاک کی غیبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کی برکت سے آپ پر جو بھی مصیبت پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ زوال سے عروج کی طرف چل پڑیں گے، آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی۔ صرف اور صرف آپ نے ایک دن ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ صرف 27 رمضان المبارک کے دن کا چھوٹا سا وظیفہ ہے، جو میرے مسلمان بہن یا بھائی اس کو کر لیں گے، اللہ پاک کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات سے جو بھی مانگیں گے ان کو اس دن کے صدقے عطا کیا جائے گا۔ یہ دن آج جو 27 رمضان مبارک کا دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ بڑا ہی خاص اور مجرب دن ہے۔ اور کسی خاص دن اگر کسی وظیفے کو کیا جائے تو اس وظیفے کا کرنے کا جو کام ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتوں سے وہ بندہ مالا مال ہو جائے گا جو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ لے گا۔ اگر وہ اللہ کی غیبی مدد کا انتظار کر رہا ہے تو اللہ پاک اسے غیبی خزانوں سے نوازے گا، وافر مقدار میں رزق دے گا۔ اسے اس دنیا کی چاہے کوئی بھی حاجت ہو، اگر نوکری کی حاجت ہے تو انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ اگر قرض دار ہوگا، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے اس کے اوپر، قرض دار تنگ کرتے ہیں، دروازے پر آ کر تنگ کرتے ہیں، لوگوں میں بدنام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کی صدقے سے اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا، اس میرے مسلمان بہن یا بھائی پر جتنا بھی قرض ہوگا وہ اتر جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ سود سے بچیں۔ جو بینکوں سے ہم قرضہ نکلواتے ہیں، بعض اوقات ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی اچانک آ جاتی ہے، ہو جاتا ہے اکثر بندے جو قرضہ لے لیتے ہیں بینکوں سے، لیکن جو سود لیتے ہیں وہ حرام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے مسلمان بہن بھائیوں، سود حرام ہے۔ اور بعض اوقات لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، اکثر سوال پوچھتے ہیں کیا کہ سود کی وجہ سے اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ اس میں برکت ہوگی؟ تو یار آپ خود ہی دیکھیں کہ سود حرام ہے، اور اگر حرام پیسوں سے بندہ کوئی کام شروع کرے تو اس میں بے برکتی آتی ہے۔ بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے، دن رات اس پر کام کرے، لیکن پھر بھی اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس میں جو اللہ کی غیبی مدد ہے وہ شامل حال نہیں ہوتی۔ اس لیے سود سے جتنا ہو سکے اتنا بچے۔ انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کی صدقے سے جو میرے مالک و مولا کے دو صفاتی نام ہیں، اس وظیفے کی برکت سے آپ پر جو بھی قرضہ ہے وہ اترتا رہے گا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے حالات آپ کے جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہوں گے، اور آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات کس کس جگہ سے نوازتی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب کریم کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ جو میرا مسلمان بہنیوں بھائی آج کے اس وظیفے کو پا لے گا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ آپ بھی اس پر عمل کریں اور اللہ پاک کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اگر شادی کی بندش ہے، اکثر اوقات رشتے کی بندش آ جاتی ہے، کہیں کوئی لوگ بندش کر دیتے ہیں جادو جنات کروا کر۔ اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ آپس کی رنجشی کی وجہ سے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جادو جنات کروا دیتے ہیں، کئیوں کا رزق بند کروا دیتے ہیں۔ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ کوئی گناہ ہوتا ہے کسی کے رزق کو بند کروانا، کسی عامل پیر فقیر کے پاس جا کر اس کو پیسے دے کر کالا جادو کروا دیتے ہیں اکثر لوگ، اور گھر میں جو ہے وہ ناپاکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق کی بڑی اس بندے کو تنگی آ جاتی ہے، اس کا جو کاروبار ہے وہ بھی نہیں چلتا، اور اکثر شادی کی بندش ہو جاتی ہے۔ طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں گھر میں، اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں بعض کا تو یہی کرواتے ہیں۔ تو جب بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے بڑا ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جس کو جو عطا کیا ہے ہمیں اتنے میں خوش رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کہتے کہ یار اس کے پاس اتنی گاڑی ہے، یہ میرا رشتہ دار مجھ سے آگے نکل گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ پھر پیروں فقیروں کے پاس بڑھتا ہے، ان کے پاس جا کر دم درود کرواتا ہے، ان کے رزق کو بند کرواتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جو بندے کا کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار میں بے برکتی آ جاتی ہے، گھر میں طرح طرح کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں،
جو بھی آپ کے گھر میں مسائل ہوں گے وہ آج کے اس وظیفے کے صدقے سے 27 رمضان کا جو وظیفہ ہے بڑا ہی خاص اور معتبر وظیفہ ہے، اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں اللہ پاک کے کلام کی تلاوت ہو اس گھر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جادو جنات ہو۔ آج کے اس وظیفے کے صدقے جادو جنات آپ گھر سے بھاگ جائیں گے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک کی رحمت سے آپ پناہ میں آ جائیں گے۔ اور سب سے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرا کیے اور قرآن پاک کی تلاوت صبح صبح کیا کریں، اور شام کو جب وہ سونے لگیں تو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک اس کو ضرور پڑھ کر سویا کریں۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں تو آپ کی فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ سورۃ الملک ماشاءاللہ جو بھی بندہ اس کو رات عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے یہ قیامت کے دن اس بندے کی مدد کرتی ہے۔ جو بندہ سورۃ الملک کو رات کو پڑھ کر سوئے اپنا یہ معمول بنا لے، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی عزت میں برکت ہوگی، اس کے جو روب ہے اس میں اضافہ ہوگا، اللہ پاک اس بندے کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ آپ یہ اپنا ایک معمول بنا لیں، صرف 5-10 منٹ لگیں گے سورۃ الملک کو پڑھنے میں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کیا کریں کہ گھر میں اگر آپ کے گھر میں آپ گانے باجے تو لگا سکتے ہیں، تو کیوں نہ سورۃ الملک کی تلاوت لگا دیا کریں، موبائل پر لگا کے رکھ دی، ساتھ ساتھ سنیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا نہیں آتا، بہتر تو یہی ہے قرآن پاک کو کھول کر خود پڑھے، اللہ پاک آپ کو اس کا بڑا اجر و ثواب دے گا، اور شیاطین اور جو ناپاکی کے جو ہوتے ہیں وہ سارے گندے فساد آپ کے گھر سے دور دور بھاگیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں سے جب آپ مالا مال ہو جائیں گے تو پھر آپ مجھے کومنٹ کریں گے کہ ہم نے آپ کے بتائے گئے ایک چھوٹے سے وظیفے پر عمل کیا، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار مال و دولت عطا کیا، اللہ پاک نے ہمیں جو بھی مسائل تھے وہ ہمارے حل کر دیے۔ انشاءاللہ آپ سے پہلے بھی بڑے لوگوں نے اس پر عمل کیا اور وہ بھی اللہ کی رحمتوں کا طلبگار تھے، اللہ کی غیبی مدد کا طلبگار تھے، یعنی ان کو طرح طرح کے مسائل تھے، بے روزگاری تھی، غربت سی، اور بھی بڑے بڑے مسائل تھے، لیکن اللہ پاک نے اس وظیفے کے صدقے آج کے دن کے صدقے جو 27 رمضان مبارک کا دن ہے، بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے وہ جو آج کے اس دن کو پالے، اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس وظیفے کو کر لے اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اب خیر سے اس کے بھی 2-3 روزے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ان دنوں میں بھی اللہ کی عبادت کرے، اور ان دنوں میں اللہ کو یاد کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک آپ کی جو بھی مشکل پریشانی ہوگی وہ جاتی رہے گی، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اللہ کی ذات، اور آپ کے طرح طرح کے جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی لڑائی جھگڑے گھر میں ہوں گے، نحوست، بیماری، وسوسے، بعض اوقات بندہ کئی طرح کے مشکلوں میں گرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر، اس طرح کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہے۔ یہ سب بیماریاں پریشانی اور ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ پر جو بھی مسائل ہوں گے وہ آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو اب وظیفہ ناظرین بتانے لگا ہوں، حضور کے غلاموں، آپ نے اس وظیفے کو بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ 5-10 منٹ میں یہ وظیفہ ہو جانا ہے، زیادہ ہی بتا گئے ہم، 2-3 منٹ ہی لگیں گے۔ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو یاد آئے، کاروبار میں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آج آپ نے اس کو کرنا تو لازمی ہے، یا تو پہلے کر لے، یا پھر کاروبار میں ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ میں وقت نکال سکتا ہوں 5-10 منٹ، کیونکہ اگر آج کی وظیفے کو آپ کر لیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ دن یا رات کسی بھی وقت کر لیں، آپ کی جو صبح سحری سے لے کر آپ کے پاس رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اس دورانیے میں جب بھی آپ کو یاد آئے، جب بھی وقت مل جائے، آپ نے 5 منٹ نکال کر وضو کر کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں صرف اللہ اور آپ ہوں، اور آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، جو بھی حاجت ہو اس کو دل میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، گھر میں خیر و برکت ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، اور آپ کی ہر دعا اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 27 رمضان مبارک کے دن وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، جہاں ناپاک جگہ پر نہ بیٹھے، پاک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ وضو کر لیا، پاک جگہ پر بیٹھ گئے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھنا ہے، یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہم اتحیات یعنی جب نیچے بیٹھتے ہیں سلام کرنے کے لیے،
اس حالت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جب بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے یہ 2 نام پڑھنے ہیں جن کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مالکو یا خبیرو۔ اس کو کسی چیز پر لکھ لیں اگر یاد نہ ہو، یا مالکو یا خبیرو، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح پڑھنا یا مالکو یا خبیرو، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 منٹ میں ہو جانا ہے۔ یا مالکو یا خبیرو، یا مالکو یا خبیرو، یا مالکو یا خبیرو، یا مالکو یا خبیرو، یا مالکو یا خبیرو۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے اول و آخر میں آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کون سا؟ درود ابراہیمی پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھیے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اس کو ایک مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، پھر یا مالکو یا خبیرو پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی اس درود شریف کو پڑھ لینا ہے، یعنی درود ابراہیمی کو۔ اب آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے قبول ہوگی۔ اور جب دعا مانگنی ہے تو رو کر ضرور مانگنی ہے، اگر رونا نہ آئے تو دل میں رو لیں، لیکن رونا ضرور ہے، گڑ گڑا کر مانگنی ہے، ضد کر کے مانگنی ہے کہ میرے مالک و مولا تو ہی ہے جو میری اس حاجت کو پورا کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو مجھے یہ چیز عطا کر سکتا ہے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، میری یہ حاجت پوری کر دے۔ جب آپ اللہ کو واسطہ دے دے کر، اس دن کا واسطہ دے کر، ماہ رمضان المبارک کا واسطہ دے کر مانگیں گے تو آپ اگر 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ عطا کرے گا۔ جس طرح بندہ اس ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کرے اور اللہ پاک اس کو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر نفلی عبادت بھی کرے تو اللہ پاک، یعنی کوئی 2 رکعت سنت پڑھ لے، نفل پڑھ لے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اللہ پاک اس بندے کو پرانے زمانے میں جو لوگ فرض ادا کرتے تھے اتنا ثواب عطا کرتا تھا۔ یعنی جو بندہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے سنت یا نوافل پڑھے، تو جو بندہ اس ماہ رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کرے یا ویسے ہی صبح سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، تو آپ کو پتہ ہے کتنا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تب اللہ پاک کی ذات بندے سے خود فرماتی ہے کہ میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ سحری اور افطاری کا وقت بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بڑا ہی قبولیت کا۔ اس وقت بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت اللہ پاک بندے کو پکارتا ہے، اور افطاری کے وقت اللہ پاک بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ سارا دن اللہ پاک کی رضا کے لیے کچھ کھائے پیے بغیر سارا دن نکالے اور شام کو اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ افطار کرے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ نے جب اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا کرنی ہے تو دعا میں آپ نے اللہ کو سچے دل سے یاد کرنا ہے، اس وظیفے پر پختہ یقین رکھ کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو دل میں رو لیں، لیکن اس طرح حالت بنا لے کہ آپ کی جو شکل ہے وہ رونے جیسی ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول کرے گا۔ آپ کے جو بھی حالات ہیں وہ بہتری کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ پر خصوصی رحم و کرم فرمائے گا اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میرا مسلمان بہن یا بھائی آج کے اس وظیفے کو کرے، اس کی ساری پریشانیاں حل فرما دے، اس کے رزق میں، اس کی جان و مال میں، اس کے مال و دولت میں بے شمار اضافہ فرما دے، اس کو جو بھی پریشانی تنگی ہے، اس پر جو مصیبت ہے اس کو حل فرما دے۔